عمران خان صاحب کے مخالفین 1 انچ آگے نہیں سے رکھ سکتے، بس پیچھے ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے کام لینا ہے۔ آسٹرالوجی کہتی ہے کہ 5 دسمبر 2024 سے ان سب کو ایک ریورس گیئر لگے گا۔ جج نے کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں لینے، اس کو واپس دے دیں۔ اس سے کم پیسے تو یہ پوری اسمبلی خریدی جا سکتی۔ مانتے ہیں آپ یہ بات؟ جی بالکل۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سین نیوز۔ کل کیا ہوگا، یہ ایسا سوال ہے جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو بے چین رکھتا ہے، اور ہم اپنے مستقبل کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ مستقبل میں پرسراریت ہے، اس میں خوف ہے اور انسرٹنٹی ہے، جس کی وجہ سے ہم آنے والے کل کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستقبل میں جھانکنے کی خداداد صلاحیت رکھتے ہیں، اور آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جو پاکستان کے معروف ایسٹرولوجسٹ ہیں، اور انہوں نے بہت ساری جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کی ہاتھ کی لکیروں کو جانچ رکھا ہے، اور وہ ذائچے بھی بناتے ہیں، اور ان کی جو پریڈکشنز ہیں وہ بھی کافی، اس حوالے سے ان کا بڑا معتبر نام ہے جناب ڈاکٹر عمر فاروق صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا بھائی جان، آپ سنائیں سر، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سر یہ جو ایسٹرولوجی ہے یا پمسٹری ہے، کیا یہ کوئی سائنس ہے یا اس علم کو سیکھا بھی جا سکتا ہے؟ بالکل جی، کیوں نہیں سیکھا جا سکتا؟ علم کا مطلب اصل میں طارق صاحب ہے آگاہی۔ آگاہی جو ہے نا، وہ تو ہمارے دین نے کہا ہے کہ علم سیکھو۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ جی یہ کیا مطلب سائنس ہے یا کیا ہے، دیکھیے میں پمسٹ نہیں ہوں، میں ہوں آسٹرولوجسٹ۔ ہماری آسٹرولوجی بیس کرتی ہے اس زمین کی موومنٹ جو آسمان کے سامنے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی طارق صاحب قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے مجھے آسمان کی جس کے اندر میں نے برج بنائے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل کی 12ویں آیت میں، جس کا ترجمہ ایسے ہے کہ سورج، چاند اور ستارے ایک مقررہ وقت میں چل رہے ہیں، در حقیقت عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے طارق صاحب کہ ہمارا دین، ہماری قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب یہ آگے استدلال ہے کہ کون اس کا کیا کرتا ہے۔ اگر آپ اس علم نجوم کو پڑھیں تو طارق صاحب آپ کو ایک بات کا اندازہ ہوگا بڑی شدت کے ساتھ کہ آسٹرولوجی وہ علم ہے جس نے بے بہا پریڈکشنز کی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں چاند کی منازل قمر کا ذکر فرمایا، اس طرح سورج کے گرہن کا ذکر فرمایا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اثر رکھتی ہیں۔ اگر چاند یا سورج گرہن کا اثر نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اس وقت میں گئے اور انہوں نے جا کے نماز ادا کی اور دعا مانگی۔ اثرات ہیں تو یہ سب کچھ کیا گیا، اگر اثرات نہ ہوتے تو کیا ضرورت تھی؟ میں تو اس کو اتنا سمجھا۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، ایسے علم نافع کے حوالے سے بات کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ سم ٹائم وی آر پریپیئرڈ، ہم تیار ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی اپرچونیٹی اویلیبل نہیں ہوتی، اور سم ٹائم اپرچونیٹی اویلیبل ہوتی ہے اور ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اف یو آر پریپیئرڈ اینڈ اپرچونیٹی از اویلیبل تو دیٹ از کالڈ لک اور سکسیس۔ تو یہ جو گورکھ دھندا ہے اس چیز کا، یہ کیا ہے؟ بالکل، دیکھیں طارق صاحب، میں آپ کی بات سمجھانے کے لیے ایک دلیل پیش کروں گا۔ آپ اور میں ایک کلاس میں پڑھے، ہمارے ساتھ اور اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ استاد کا لیکچر وہی رہا جو اس نے بلیک بورڈ پہ لکھا اور ہمیں سمجھایا۔ کسی بندے کے 100 میں سے 90 نمبر آئے، کسی کے 98 آئے، کسی کے 33 نمبر آئے، کوئی فیل بھی ہوا۔ اب آپ بتائیں، پڑھانے والا تو وہی ہے، پوری کلاس کو پڑھا، سمجھ ہر دماغ کو اپنے لیول پہ آنی ہے۔ ٹھیک ہے سر؟
بڑی خوبصورت بات ہے سر کہ آپ نے جیسے کہا. اچھا سر، یہ کہتے ہیں کہ تقدیر اٹل ہے، ٹھیک ہے، لیکن دعا ایکسیپشن ہے، تو کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ بالکل بدل سکتی ہے. دیکھیے میں جتنا دیکھیں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. ہمارے بزرگ ہمیں فرماتے ہیں کہ بیٹا سفید رنگ کا جو ہوگا نا کپڑا، اس پہ جو رنگ چڑھائیں گے چڑھ جائے گا. اگر رنگ کالا ہے تو پھر لگے رہیں آپ لال چڑھانے، لے رہے ہیں سبز چڑھانے، رنگ نہیں اس پہ چڑھنا. جو آپ نے بات کی نا دعا کی اور تقدیر کی، میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کی تقدیر میں اللہ نے اچھا لکھا ہے تو اللہ آپ کو معافی مانگنے کی صلاحیت دے گا. آپ ہر بندے سے درگزر کریں گے. اگر اللہ کہتا ہے کہ تم اس زمین پہ لوگوں سے درگزر کرو، میں اوپر بیٹھا ہوں تمہارے ساتھ درگزر کروں گا. ایسے ہے سر. تو یہ تقدیر اور یہ ساری چیزیں، ہر بات کی واقعی لاجک موجود ہے. یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست بات کی ہے کہ مطلب اس کی کوئی بھی کام ہے اس کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، چاہے وہ توبہ ہے اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم ذرا کرنٹ سینیریو کی طرف آتے ہیں پاکستان کے، کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں. تو یہ ڈاکٹر صاحب آج کل مطلب یہ جو پاکستان کا سینیریو چل رہا ہے اور اس میں مختلف پولیٹیکل لیڈرز، عمران خان خاص طور پہ، اس کا فیوچر کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ پہلے تو طارق صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. میں نے جتنے ذائچے بنائے، پہلا ذائچہ میں نے 18 اگست 1997 کو خود بنایا تھا. اس وقت سے لے کے آج تک میں نے جتنے ذائچے بنائے، میں نے کسی بندے کا اتنا سٹرونگ ذائچہ نہیں دیکھا جتنا میں نے عمران خان صاحب کا ذائچہ سٹرونگ دیکھا. اچھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، میں یہ ہوں، جو جس کی سمجھ آتی ہے اس نے وہی بات کرنی، لیکن مجھے آسٹرالوجی کے حساب سے بات سمجھ آتی. وہ جو چیزیں، وہ جو لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اصل میں وہ بونے قد کے لوگ ہیں. اس کی میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ جتنے پیسے اس کو اپنی سابقہ بیوی کے حصے سے ملنے تھے، جج نے کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، اسے کہا نہیں میں نے نہیں لینے، اس کو واپس دے دیں. اس سے کم پیسے تو یہ پوری اسمبلی خریدی جا سکتی. مانتے ہیں آپ یہ بات؟ جی بالکل. عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میرا جو آسٹرالوجیکل علم ہے، اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے کام لینا ہے. اب یہ اللہ کی باتیں اللہ جانتا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے. تو خالق کے فیصلے مخلوق نہیں سمجھ سکتی. اٹی سٹی اندازہ ہے لیکن بہتر وہی جانتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے کچھ لوگ مطلب یہ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بند گلی میں پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں، اور مطلب بہت سارے مطلب خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے عمران خان کی زندگی کے حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ کو کچھ آپٹمزم آپ دیکھتے ہیں، کوئی روشنی ایٹ دا اینڈ آف ٹنل آپ دیکھتے ہیں؟ اگر تو کہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، تو میں آسٹرالوجیکل اسپیکٹ سے مانتا ہوں کہ ہاں اس میں سمٹمز ہو سکتی ہیں. سیٹرن ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں ریورس ہے. لیکن باقی جب ستاروں کو ملا کے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسے اپنے مشن میں کامیاب ہوگا، کیونکہ اس کا ستارہ جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں وہ بادشاہت کے خانے کی سمت میں رواں دواں ہے. اب آگے جو اس کی زندگی ہے اس کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. آسٹرالوجی کہتی ہے کہ 5 دسمبر 2024 سے ان سب کو ایک ریورس گیئر لگے گا، اور 5 دسمبر 2024 سے ان کے عمران خان صاحب کے مخالفین 1 انچ آگے نہیں سے رکھ سکتے. اچھا. بس پیچھے ہی جائیں گے. پھر اندازہ ہمارا یہ ہے، باقی حرف آخر اللہ کی ذات ہے، وہ بہتر جانتی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی انفارمیٹیو ہمارے لیے جو گفتگو کی، اس کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے ملاقات رہے گی. سو نائس آف یو. ناظرین، سین نیوز کے پلیٹ فارم سے آج ہم نے آپ کی ملاقات کرائی ملک کے معروف ایسٹرولوجسٹ سے.
जनाब डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब से, और यकीनन जो उन्होंने जो बातें की हैं उस पे अगर आप गौर करेंगे तो कोई ना कोई नतीजा अपने हिसाब से निकालने के काबिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्टे ट्यून टू सीन न्यूज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।